بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم اور ان کے تالیف صحیح مسلم پر جامع نوٹ۔ نام و نسب: آپ کا نام مسلم اور باپ کا نام حجاج ہے۔ آپ کا سلسلہ عالی کچھ یوں ہے: مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کرشاد الشکیری النشاپوری۔ آپ کی کنیت ابو الحسین اور لقب عساکر الدین ہے۔ ولادت: ان کی تاریخ پیدائش میں آپ کی اختلاف ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے 206 ہجری بتلایا، لیکن ابن حجر وغیرہ نے 204 ہجری بتلایا ہے، لیکن ان کی صحیح تاریخ پیدائش 206 ہجری ہے، کیونکہ متاخرین میں سے ابن اسیر اور مولانا ابو الرحمن مبارک پوری کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ اساتذہ: آپ نے بچپن سے علم حدیث کی سماعت شروع کی۔ 14 برس کی عمر میں ابتدائی سماع کی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی پہلی سماعت 218 ہجری میں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خراسان میں امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے سماعت کے علاوہ دیگر علمی مراکز کو بھی اپنے شرف و بروز سے نوازا۔ ان کے اساتذہ میں ابو غسان بھی ہیں۔ عراق میں امام احمد حجاز رحمۃ اللہ علیہ اور سعید رحمۃ اللہ علیہ اور منصور رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی آپ کے اساتذہ ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے اسحاق بن راہو، یحییٰ بن یحییٰ اور قطینہ بن سعید امام رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری اور دیگر اصحاب الحدیث سے استفادہ بھی حاصل کیا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں امام عیسیٰ ترمذی 279 ہجری، امام ابن خزیمہ 411 ہجری اور امام ابو حاتم رازی، موسیٰ بن ہارون، یحییٰ بن سعید وغیرہ جیسے اکابر محدثین بھی شامل ہیں۔ امام مسلم کی صحیح مسلم ہی آپ کی علمی اور فنی کمالات کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ مورخین نے آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ سے ایک مجلس مذاکرہ میں حدیث دریافت کی گئی، آپ اس وقت نہ پہچان سکے، گھر تشریف لے گئی، اپنی کتابوں میں تلاش شروع کر دی، کھجور کا ایک ٹوکرا آپ کے پاس پڑا تھا، آپ ساتھ ساتھ کھجوریں کھاتے گئے اور انہماک کا یہ عالم تھا کہ وہ تمام کھجوریں آپ نے تناول فرما لیں، اور آخر یہی کھجوریں آپ کی جان لیوا بھی آپ کے لیے ثابت ہوئیں۔ وفات: آپ جو علم و عمل کے پیکر تھے، 25 رجب 261 ہجری کو نشاپور میں بوقت شام 55 برس کی عمر میں داغ مفارقت دے گئے۔ آپ کے اساتذہ اسحاق بن راہویہ یہ فرماتے ہیں کہ ای رجل یکون ھذا، یعنی ترجمہ: یہ کس بلا کا ذہین انسان ہے کہ حافظ ابو قریش بھی فرماتے ہیں، یعنی دنیا میں 4 حافظ ہیں، ان میں ایک امام مسلم ہے، باقی 3 ابو زرعہ، محمد بن اسماعیل اور الدرامی ہیں۔ تصانیف: علمی یادگار مندرجہ ذیل کتب ہیں: صحیح مسلم، المسند الکبیر، کتاب السماع و الکنی العلل، کتاب الحام المحدثین، کتاب الطبقات، الجامع الکبیر، الکتاب المحرمین، مشائخ مالک۔ الغرض ان کی مجموعی تالیف 24 کے لگ بھگ ہیں۔ اخلاق و عادات: امام صاحب پاکیزہ خاص اور انصاف پسند تھے۔ اس زمانے میں اگرچہ عام طور پر مسلمانوں کی اخلاقی حالت نہایت مہذب اور شائستہ تھی، تاہم جس طرح اس زمانے کے اہل کمال میں باہم ان بن رہتی ہے، اسی طرح زمانے کے مقدس اصحاب میں بھی اس سے خالی نہیں تھے۔ اس بنا پر رجال کی کتابوں میں یہ تصریح کر دی گئی ہے کہ باہم معاصرین کی جرح و قدح قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ لوگ ایک دوسرے کی نسبت رشک اور حسد سے بہت کچھ برا بھلا کہہ دیا کرتے تھے۔ یہ محض معمولی لوگوں کا شیوہ نہ تھا، بلکہ یحییٰ بن معین جیسے مقدس اصحاب بھی اس زمرے میں شامل ہیں، مگر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا دامن ہمیشہ اس قسم کے دبوں سے پاک رہا۔ انہوں نے نہایت فیاضی سے اس کا عملی ثبوت پیش کیا۔ نشاپور کے سفر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ضرور آتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے، چنانچہ انہی کے تجربے علمی سے متاثر ہو کر آپ پکار اٹھے، یعنی اے ملک حدیث کے بادشاہ، مجھے قدم بوسی کی اجازت دیجیے۔ امام مسلم اس قدر حق پرست تھے کہ ان کے مقابلے میں اپنے اساتذہ کا بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہلی کے درمیان اختلاف کی وجہ سے امام مسلم نے ذہلی کو چھوڑ دیا اور ان کے تمام نوش اونٹوں پر لدوا کر واپس بھجوا دیے۔ الغرض ان کی حق پسند روش ان کو تعصب، بیجا طرفداری کا متعلق ہوگر نہیں ہونے دیتی تھی۔
اس لیے وہ اس شاہراہ پر چلتے تھے جس کی طرف ان کا حق پرست دل رہنمائی کرتا تھا۔ امام مسلم فرماتے ہیں، میرے بعض شاگردوں نے مجھے متعدد روایات کو بلا تکرار جمع کرنے کو کہا، چنانچہ میں نے مجموعہ تیار کیا جس میں نے 3,00,000 مسموع روایات سے انتخاب کیا۔ صحیح مسلم کو جس محنت اور شاقہ کے بعد امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرتب کیا تھا، اس کا صحیح اندازہ تو صحیح مسلم کے مطالعے سے ہی ہو جاتا ہے، بلکہ خود امام مسلم کو اپنے مجموعے پر بجا طور پر ناز بھی تھا۔ اہل حدیث 200 سال تک حدیث لکھتے رہیں تو وہ بھی اس مسلم کے محتاج رہیں گے۔ حافظ ابن مندہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سمت ابا علی النشاپوری یقول ما رأیت تخت حدیث السما اصح من کتاب مسلم۔ ترجمہ، میں نے ابو علی نیشاپوری کی زبانی سنا، وہ کہتے تھے کہ روئے زمین پر مسلم سے بڑھ کر کوئی کتاب زیادہ صحیح نہیں، اسلام میں اس کے مثل کی کوئی دوسری کتاب نہیں۔ امام مسلم کی تعریف اور ان کی کتاب صحیح کی شان اتنی عظیم ہے جس کا مکمل تذکرہ کرنا ناممکن ہے۔ صحیح مسلم اور اس کی خصوصیات: نمبر 1، حسن ترتیب، ایک باب کی حدیث کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ نمبر 2، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدثنا، خبرنا، حدثنی و اخبرنی کے فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک ہی مفہوم کی حدیث اگر دو مختلف راویوں سے با اختلاف الفاظ ذکر کرتے ہیں تو صرف ایک سند پر اکتفا کرتے ہیں اور وہ الفظ اللفان کے الفاظ سے اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، اور جب کبھی کسی نام یا کنیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی توضیح کبھی یعنی فلانا یا ہو فلان سے کرتے ہیں، مثلا حدثنا عبداللہ بن مسلم حدثنا سلیمان یعنی ابن بلال ان یحییٰ و دفع ابن سعید، جس سے امام صاحب کی حسن صداقت، حسن ذوق اور معرفت نامہ کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 5، امام مسلم نے مقدمہ میں خود روایت کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، وہ حدیثیں جو بالکل صحیح ہیں اور ان کی روایت کو عموماً متفقاً حافظ، ضابطہ اور ثقہ تسلیم کیا گیا ہے۔ نمبر 2، وہ حدیثیں جن کی روایت با اعتبار ثقافت اور حفظ اتقان کے پہلے درجے کی نسبت کم ہے۔ نمبر 3، وہ حدیثیں جن کی روایت کو عموماً یا اکثر محدثین نے مردو قرار دیا ہے۔ اور متہم بالکذب، وہ ان طبقات کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں پہلی قسم کی حدیثوں کے بعد دوسری قسم کی حدیث درج کروں گا، لیکن مجھے تیسری قسم کی حدیث سے کوئی سروکار نہیں۔ نمبر 6، امام مسلم نے مختلف ترک اور تحویل اسانید کو اعجاز کے ساتھ نہایت عمدہ عبارت میں پیش فرمایا ہے، جبکہ صحیح بخاری میں تحویلات کم ہیں۔ نمبر 7، الجامع الصحیح امام مسلم میں تعلیقات کی تعداد صرف 14 ہے، جبکہ صحیح بخاری میں بہت زیادہ تعلیقات ہیں۔ نمبر 8، امام مسلم نے اپنی کتاب کو اپنے شہر میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ تصنیف کیا، وہ اور اس وقت آپ کے بہت سے مشائخ ابھی زندہ تھے، اس لیے الفاظ کے سیاق و سباق میں نہایت غور و فکر سے کام لیا گیا ہے۔ نمبر 9، امام مسلم نے صرف احادیث مرفوعہ پر اکتفا کیا اور ان کی جامع میں موقوفات شاذ و نادر ہیں۔ نمبر 10، حدیث کے پورے متن کو ایک ہی جگہ بیان کرتے ہیں اور اس کے پورے الفاظ کو نقل کرتے ہیں۔ کیا صحیح مسلم جامع ہے؟ فن حدیث میں جامع اس کو کہتے ہیں جس میں عقائد، احکام، آداب تفسیر، تاریخ متن اور مناقب کے متعلق احادیث ہوں۔ صحیح مسلم کا تذکرہ کرنے والوں نے اس کو جامع کہا ہے۔ شیخ مجدد الدین فیروز آبادی نے اس کی جامع کہا ہے، اور اسی طرح حاجی خلیفہ نے کشف میں اور ملا علی قاری نے مرقات میں، نواب صدیق حسن نے اصناف البنا میں صحیح مسلم کو جامع کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ عدد مرویات: امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق تقریباً 4000 مقررات کے ساتھ ہیں۔ محمد فواد عبد الباقی کے مطابق مقررات کو چھوڑ کر مجموعی احادیث 3333 ہیں جو صحیح ہیں۔ صحیح مسلم کی شرح: صحیح مسلم کی شہرت و قبولیت کا اندازہ اس امر سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کثرت سے شروح لکھی گئی ہیں، بلکہ بعض نے صرف مقدمہ مسلم کو بھی شرح لکھا ہے۔ اس کے علاوہ شرح مسلم امام الدین عبد الرحمن عبد العلی کی شرح ہے۔